خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل ڈیوائن ورڈ فار یو میں۔ کالا سایہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے ہلاک ہو رہی تھیں اور جگہ جگہ بدبودار گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ناقابل یقین تھے۔ ابا یومی کا ہر وار خالی جا رہا تھا اور اس کے غیظ و غضب میں تیزی آ رہی تھی۔ لگ یوں رہا تھا کہ وہ بھرپور حملہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی آج ناکامی کا کیا انجام ہونا ہے، اور وقت مزید اس کے پاس نہیں تھا۔ وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ لاپرواہی ذرا بھی ہوتی تو اس کے قہر کے نشانے پر اب صرف زیبا ہی نہیں، ہم سب بھی تھے۔ شاہ صاحب اب تک بہت عمدگی سے ڈٹے ہوئے تھے اور ابا یومی اپنے جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے مسلسل تابع کیے شیطانوں کو مقابلے کے لیے لا رہی تھی۔ یہ تھے تو شیطان، مگر جانور کے روپ میں ان کی فطری جبلت شکار اور خوراک ان پر غالب آ جاتی، اور اس کا علم شاہ صاحب کو پہلے ہی ہوگا جبھی انہوں نے یہ پکوان ان کے لیے رکھے تھے۔ ابا یومی ہر گوشت کے لوتھڑے کو سونگتی اور اپنی شکست کے ماتم میں منحوس بین کرتی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر پرندہ جھلس چکا ہے تو اس نے نیا وار کیا اور زمین پر چت لیٹ گئی، اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف کیے اور اپنا منہ موڑ کر ہماری جانب پھنکارنے لگی۔ اس کے اس عمل پر اطراف دھول کا چکر سا بننے لگا اور یہ چکر آسمان تک بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے ہمارے گرد ایک اور حصار چونے کے تھال سے کھینچ لیا۔ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی شیشے کی بال میں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دھول ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اچانک کتوں کی سی آوازیں آنے لگی، جیسے کئی کتے ایک ساتھ بھونک رہے ہوں۔ دھول چھٹی تو حصار سے باہر کتے یا بھیڑیے نما انسانوں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ کتے رال ٹپکاتے حصار کی طرف ٹہلنے لگے۔ دم خشک ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ کب جھپٹ پڑے اور ہمیں چیر پھاڑ دے، مگر دل میں اللہ پر یقین اور شاہ جی پر بھروسہ تھا، ورنہ ان افرتیوں کے درمیان بیٹھنا اور اتنے نزدیک سے دیکھنے پر ہی حرکت قلب بند ہو سکتی تھی۔ ان کی خوخوار آنکھیں، لمبے دانت اور کریہا صورتیں، منہ سے بہتی رال، بے حد خوفناک منظر تھا۔ شاہ جی نے بھائی کو اشارہ کیا اور انہوں نے گوشت کے پاریچوں پر ایک بوتل انڈیلنی شروع کی۔ یہ خون کی بوتل تھی، خون میں لت پت پاریچے۔ اب انہوں نے یہ اٹھا کر دور جھاڑیوں میں پھینکنے شروع کیے، اور نتیجہ شاہ جی کی سوچ کے عین مطابق رہا۔ تمام کتے تازہ خون اور گوشت کی مہک پر لپکے اور ان پاریچوں کو بھنبوڑنے لگے۔ کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابا یومی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کتے راتب سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ راتب ان کی موت ثابت ہوتا، مگر وہ کتوں کو روکتی اور ایک کتا چھوڑتا تو دوسرا بھنبوڑتا۔ بالآخر کتوں کا گھمسان تھا تو ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپکنے لگا، یعنی اب کتوں کو بھی اپنی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت کھلا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ ان کے سرخ آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، لگتا تھا کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ کتے کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی اور ان کی آنکھیں زمین پر گر پڑیں۔ کتے زمین کے ساتھ اپنے جسموں کو رگڑنے لگے، جیسے انہیں شدید خارش ہو رہی ہو، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے بدحواس ہو کر دوڑنے لگے۔ اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب یہ قد آدم کتے میں نے اپنی طرف لپکتے دیکھے، اور آغا جانی اور شجاعت بھی دہشت زدہ تھے۔ آغا جانی کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور ہم ممکنہ خطرے کے پیش نظر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ایک کتے کا پیر حصار پر پڑا، وہ راکھ میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہم دمبا خود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے کتے اتفاقیہ طور پر حصار کے نزدیک آتے، ان کا یہی حشر ہوتا۔ میری نظریں ابا یومی پر پڑی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت وہ بہت چھوٹی نظر آئی، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر اس کے جسم پر اب وہ لبادہ نہیں تھا اور سارا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا تھا۔ کتوں کی یہ درگت بنتی وہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ اب وہ اگلے وار کی تیاری کر رہی ہے۔
لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، شکر وہ غارت ہو گئی۔ سب قدرے مطمئن تھے۔ ایمبولینس کی دائیں طرف سے زیبا ہماری طرف اترتی نظر آئی۔ آغا جانی، بھائی جان، مجھے سہارا دے، میں گر جاؤں گی، میری مدد کریں۔ شجاعت بے اختیار بہن کی طرف بڑھے، مگر ایک تھال اڑتا ہوا آیا اور ان کے گھٹنے سے لگا۔ وہ وہیں کرا کے منہ کے بل گر پڑے۔ تھال شاجی نے کھینچ کے مارا تھا، جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنے کا تھا، مگر زیبا مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ شجاعت پھر اٹھے، مگر اس بار شاجی کے بھائی نے شجاعت کو جکڑ لیا۔ شجاعت بہت مذمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھی۔ ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے شجاعت کو۔ آغا جانی زیبا کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاجی نے انگارہ ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غمزدہ مجھ سے منت کرنے لگی، بیٹا میری زیبا کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ شاجی رحم کرے ہمارے حال پر۔ شاجی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی، حصار توڑنا چاہتی ہے یہ تاکہ تم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کرے، زیبا خیریت سے ہے ایمبولینس میں۔ شاجی نے حصار کیا ہوا ہے، وہ زیبا تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ اف! یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور ابایومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے انتہا غصہ، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہو بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر بار خالی جا رہا تھا۔ اب اس نے نیا داؤ کھیلا اور اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وہ اب بھی زیبا کی شکل میں ہمارے اطراف گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہم سب کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے پاس شاید یہ آخری حربہ تھا اور اس طرح کی مخلوقات انسانی فطرتوں سے بھی آگاہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارا اور شاجی کا دھیان بہکانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس کے شیطانی عملیات میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاجی کا مزید مقابلہ کرتی۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتی اور اپنے سینے پر، اس کے ہاتھ مارنے سے اس کے جسم پر موجود اسپتال کے گاؤن کے ٹکڑے اڑنے لگتے۔ یہ اس کا آخری حملہ تھا جو ہم سمیت شاجی کے نفس پر تھا۔ مسلسل اپنے جسم پر ہاتھ مارتی جاتی اور منتر پڑھتی جاتی۔ اس کی بکواس سمجھ سے باہر تھی مگر بہت وحشتناک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر کوئی کپڑا باقی نہ رہا اور ایک ساتھ بہت سی بلیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ روح فرسا منظر اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے، کیونکہ وہ زیبا کے روپ میں تھی تو مجسم عورت تھی، اور اس کا اس طرح بے پردہ ہو جانا شجاعت اور آغا جانی کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ وہ شیطانی تھی مگر شاہ جی کی عملیات کے آگے اس کی ایک نہ چلی تو وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ جی اس کے ظاہری جسم سے متاثر ہو کر عمل سے بہک جائیں اور وہ وار کر سکے۔ آغا جانی شجاعت کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی اور شجاعت آنکھیں بھیچے ورد کیے جا رہے تھے۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس کی طرف مت دیکھو، زمین دیکھو اور بس اسکار سے زبان تر رکھو۔ اس کی آنکھوں میں دعوت کا فسو ہے، تمہارے قدم آپ ہی آپ اس کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ یہ تم میں سے کسی کو بھی مہرا بنا کر عمل روکنا چاہتی ہے۔ وہ اس برہنہ حالت میں حصار کے گرد ناچ رہی تھی اور حتی الامکان اس کوشش میں تھی کہ ہم میں سے کوئی سے دیکھے۔ یہ وار شاہ جی کے نفس پر تھا مگر شاہ جی نفس کے غلام نہ تھے۔ غصے کی وجہ تھی یا جلال کی، شاہ جی کا چہرہ تب کے سرخ ہو رہا تھا اور تسبیح کے دانے مستقل حرکت میں تھے۔ ابایومی کے اس ناچ کے دوران سینکڑوں غلام بلیاں آن موجود ہوئیں اور ناچ میں اس کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ انسانی شکل میں بھی موجود تھیں جو ابایومی کی طرح ہی لباس سے آزاد تھیں اور حصار کے گرد انتہائی بیہودہ حرکات میں مصروف تھیں۔ کچھ بلیوں کی شکل میں حصار کے نزدیک آنے لگیں اور حصار پر موجود دودھ کے پیالوں میں منہ ڈال کر بیٹھ گئیں۔ ابایومی اور اس کے غلاموں کے اس وحشتناک ناچ میں تیزی آ گئی اور ان کے بین ان کی غراہٹوں سے فضا گونجنے لگی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
وہ تمام بلیاں جو دودھ پی چکی تھی، ان کا رخ اب ابایومی کے لشکر کی طرف تھا۔ وہ بلیاں ان برہنہ غلاموں پر جھپٹ پڑی۔ شاید دودھ کی تاثیر تھی کہ وہ اب شاہ جی کے تابع ہو گئی تھیں۔ اس کی اپنی قوم اس پر حملہ آور تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ تمام غلام بلیاں شاہ جی کے تابع اور مددگار ہو گئیں۔ ان بلیوں اور برہنہ غلاموں کی جنگ جاری تھی۔ بلیاں عورتوں کے جسموں پر لپک رہی تھیں اور وہ ارواح بد بلیوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے چیختی چلاتی خود کو بچاتی ہماری چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ کچھ بلیاں ابایومی کے جسم سے چپکی سے نوچ کھسوٹ رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر پہلے حسن اور بہودگی کے پیکر اب بدصورت زخمی گنجی بھوتنیوں میں بدل چکے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ آج بھی بھلائے نہیں بھولتا۔ شاہ جی کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ ابایومی زخمی حالت میں بلیوں سے نمبرد آزما تھی۔ شاہ جی کھڑے ہوئے، تسبیح رکھی اور پاس پڑے پانی کے گیلن پر پھونکے ماری۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے وہ گیلن سنبھالا اور اس میں سے ایک کٹورا بھر کے شاہ جی کو پیش کیا۔ اب شاہ جی تیز آواز میں عمل پڑھ رہے تھے اور ان منحوس کی آواز عسکر کی آواز میں دب گئی تھی۔ تمام غلام بد ارواحیں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھیں اور ابایومی غصے میں حملہ آور بلیوں سے جان چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی۔ شاہ جی ہم سب کو گھور کر حصار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور بد ارواحوں کے زخمی وجود پر پانی چھڑکتے آگے بڑھے۔ ان کے جسم پانی پڑنے سے موم کی طرح پگھل کر بہہ رہے تھے۔ ان سے دھواں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمام پر پانی چھڑکنے کے بعد شاہ جی ابایومی کی طرف بڑھے۔ تمام بلیاں دور ہٹ گئیں۔ ابایومی زخمی زمین پر لوٹ رہی تھی جیسے اسے جلتے توے پر لٹا دیا گیا ہو۔ شاہ جی نے دونوں ہاتھ بلند کیے تو ہمارے پاس جھاڑیوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور ان جھاڑیوں سے کانٹے دار چھالوں سے بنی رسیاں خود بخود چلتی ہوئی ابایومی کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا جسم اب ان خاردار رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ رسیاں مستقل اس کے جسم پر کستی جا رہی تھیں اور وہ کانٹے ابایومی کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ اب وہ درد سے کرا رہی تھی۔ شاہ جی نے پانی اس پر چھڑکا اور اب اس نے بلی کی شکل اختیار کر لی تھی، کالی منحوس زخمی بلی۔ شاہ جی کے ہونٹ حرکت میں تھے، پانی کی چھینٹوں سے یوں سمجھے کہ اسے آگ لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، وہی نامانوس بکواس۔ شاہ جی نے عمل نہ روکا۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں باز آئی۔ شاہ جی مسکرائے، ارے واہ، تو ہماری زبان پر اتر آئی۔ اتنا نیچے کیسے آنا ہوا دیوی جی؟ آپ تو پوجا کے لائق ہیں، بس اتنی ہی رعایت تھی یا اور ہیں؟ بھلا سارے ہوتوں سوتوں کو، ہم بھی دیکھیں تیرے چڑیا گھر میں کتنے بندر باقی ہیں۔ دیکھ عالم، میری تیری کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اذیت سے نکال۔ مجھے صرف اس لڑکی کا جسم درکار تھا اور اب میں اس سے بھی دستبردار ہوتی ہوں۔ مجھے نکال، اذیت سے آزاد کر، مجھے معاف کر۔ معاف کروں؟ جانتی بھی ہے معافی؟ لڑکی کے باپ کو معاف کر دیا تھا تو نے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ لڑکی کے خاوند کو بخشا تھا تو نے؟ کیا بگاڑا تھا اس جوان نے تیرا؟ تو نے معاف کیا اس خاندان کو؟ اپنی ہوس اور شیطانیت میں بچے کی زندگی، خاندان سب برباد کر دیا۔ اور تو جو اب اس اذیت میں نہ ہوتی تو کیا میری درخواست پر معاف کر دیتی ان بے قصور لوگوں کو؟ آئی بڑی معافی کی طلبگار، یہ برات لے کر تو معافی مانگنے آئی تھی؟ درکار، دستبردار، واہ مولوی عبدالحق بابائے اردو، تیری جیسی مکار اور دھوکے باز سے مجھے خیر کی امید نہیں۔ تو جانتی ہے میں تا حیات تجھے اس کیفیت میں رکھ سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے وجود کو چھوڑ کے میری تحویل میں آ، ورنہ میں تو اب نہیں رکنے والا۔ پھر سوچ سمجھ لے، ہفتہ بھر کافی ہے یا اور وقت لے گی؟ مجھے وقت دو۔ ہاں، تیرا نکاح پڑھوا رہے ہیں ہم، تجھے فیصلہ کرنے کے لیے وقت دے۔ 2 منٹ کے اندر بک، ورنہ انجام سے باخبر ہے تو۔ ابایومی خاموش رہی۔ شاہ جی نے پانی کا کٹورا اٹھایا اور قرآنی آیات کا ورد شروع کیا۔ ہر چھینٹے پر ابایومی کے بدن پر آبلے پڑنے لگے اور اس کی کھال جلس کر بہنے لگی۔ اس کی چیخوں پکار کے ساتھ شاہ جی کے اذکار، دوسری کوئی آواز کانوں میں نہیں تھی۔ ہم سن بیٹھے یہ مذاکرات دیکھ رہے تھے۔ بے حد ڈھیٹ تھی وہ۔ بالآخر بولی، رک جا، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اس کے جسم سے کھال پگھل کر بہہ رہی تھی اور فضا میں ہڈیاں جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی بولے،
لاؤ بھائی لاؤ، قاضی کو لاؤ، دلہن تیار ہے۔ شاہ جی کے بھائی ایک بوتل لے کر آگے بڑھے۔ وہ بوتل شاہ جی نے ابا یومی کے منہ کے نزدیک کی اور کہا، ابھی کے ابھی بغیر کسی مکر و فریب کے 3 سانسوں میں یہ نجس جسم چھوڑ کر اس بوتل میں آ جا، اس عہد کے ساتھ کہ تا حیات میری پیر شاہ جی کی غلام رہے گی، اور جو کبھی سرتاہی تو نے کی تو فنا کے سوا دوسری کوئی بات نہ ہوگی۔ ابا یومی نے عہد کیا اور ایک لمبی سانسیں بھری کہ اس کا جسم دگنا پھول گیا اور بوتل کے منہ کے نزدیک پھنکاری۔ میں نے دیکھا اس کے منہ اور بوتل کے منہ تک چنگاریوں کی ایک لائن چل رہی تھی۔ وہ چنگاریاں بوتل میں بھر گئیں۔ یہی عمل ابا یومی نے 3 بار کیا۔ اس کے بعد شاہ جی نے بوتل کے منہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بوتل کو بند کر کے بھائی کو پکڑائی۔ لو بھائی، بند گئی بلی کے گلے گھنٹی۔ شاہ جی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف بڑھے۔ حصار میں آ کر شاہ جی نے عمل مکمل کیا اور ہم سب کے لیے حصار کھلنے کی اجازت دی۔ شاہ جی کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ جنگ خیر اور شر کی تھی، جس میں جیت بالآخر خیر ہی کی ہونی تھی۔ آغا جانی رو رہی تھی۔ بہن، خدا کا شکر ادا کریں، اس نے آپ اور آپ کے خاندانوں پر کرم کیا ہے۔ آپ کی بیٹی اب آزاد ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب میرے ساتھ آئیں۔ ہم سب ایمبولینس کی طرف بڑھے۔ زیبا ابھی تک بے ہوش تھی اور نرسیں ایک دوسرے سے جڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ شاید کھڑکی سے انہوں نے تمام مناظر دیکھے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ شاہ جی نے ان پر دم کیا اور تسلی دی کہ اب سب ٹھیک ہے۔ شاہ جی نے زیبا کے بازو پر باندھا تعویذ کھول دیا اور شجاعت سے کہا، بیٹا اب یہ ٹھیک ہے، کوئی اثرات نہیں ہے۔ ہاں، کمزوری بہت ہے، اب زیبا کو صرف علاج کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 2 ہفتے میں بہت بہتری آئے گی، اسے اب اسپتال لے جائیں۔ آغا جانی تشکر اور ممنونیت کے اشک نچھاور کرتی زیبا کو پیار کر رہی تھیں۔ سب نے بہت شکریہ کے ساتھ شاہ جی سے اجازت چاہی۔ شجاعت اور آغا جانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار کبھی شاہ جی کے گلے لگتا، کبھی ان کے ہاتھ چومتا، کبھی میرے گلے لگتا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں اور دل خوشی سے لبریز۔ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم نے شاہ جی سے اجازت چاہی۔ شاہ جی نے سب کو دعاؤں میں رخصت کیا اور اسی کے ساتھ بلی اپنے انجام کو پہنچی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ جلد حاضر ہوں گے اگلے ناول کے ساتھ۔ شکریہ۔